یہ جو ریجن کی بات کی ہے سید محمد علی صاحب جنرل صاحب نے، ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے ایران مسلسل جو مختلف ممالک تھے مشرق وسطیٰ کے ان کے ساتھ ان کو انگیج کیے ہوئے ہیں. اس میں ترکیے کو بھی انہوں نے ان سے بھی بات چیت کی، لیکن جو عرب ممالک تھے خاص کر کے عمان ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ وہ مستقل رابطے میں ہیں. تو کیا یہ ان کے ساتھ مل کے اس کی بات کریں؟ کیونکہ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ سیکیورٹی نظام کی تشکیل ہے، جو کہ 100% یعنی اس سے تو لگتا یہی ہے کہ وہ جو ورلڈ آرڈر ہے اور یونی پولر ورلڈ اب جو کہ ڈس آرڈر میں بدل چکی ہے، اس کو وہ ہٹ کر رہا ہے. دیکھیں، تینوں جو آپ کے پہلو ہیں سوال کے بڑے اہم ہیں. میں آخری سے پہلے بات شروع کرتا ہوں. دیکھیں، بنیادی طور پہ امریکہ کی انتظامیہ کی جو حکمت عملی ہے وہ بنیادی طور پہ جو ایک یونی پولر مومنٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے اور چائنا اور رشیا کے ریسرجنس کو ڈیلے یا ڈسرپٹ کرنے پر مبنی ہے. اور یہ میں کوئی ایکیڈیمک ویو نہیں دے رہا، یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں لکھا ہوا اور یہ ان کا ہدف ہے. تو چاہے وہ وینیزویلا کی رجیم چینج ہو یا ایران کو سارٹ آؤٹ کرنا ہو، یہ چائنا کو دنیا میں انرجی سیکیورٹی کے اعتبار سے اسٹرینگولیٹ کرنے کی عالمی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے، ایک اہم حصہ ہے. وینیزویلا میں وہ ان کو کامیابی ہوئی، لیکن ایران کے معاملے میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی اینڈ دے آر اسٹک. اچھا، اب اس کا کوئکلی ایک فوجی اعتبار سے اس کا میں انالیسس یہ کر دیتا ہوں کہ جناب دیکھیں، میں چونکہ امریکہ میں رہا بھی ہوں، امریکہ میں پڑھایا بھی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کے جو فوجی قیادت ہے وہ بڑی سنجیدہ اور باشعور ہے، اور انہوں نے ڈیفینیٹلی صدر ٹرمپ کو یہ سمجھانے کی ناکام کوشش وہ مسلسل کر رہے ہیں کہ جو آپ کے اہداف ہیں وہ ملیٹریلی اچیویبل نہیں ہیں. دیکھیے، یہ جس طرح بھی جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جناب آپ یہ اسکارٹ کر کے شپس وہاں پہ وہ اپنے سارے ایئر کرافٹ کیریئر بھی لے آئیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مائنز کہاں پہ ہیں. وہ دنیا کی کوئی کمپنی وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، چاہے پوری امریکی نیوی بھی ان کو اسکارٹ کرنے کے لیے آ جائے. وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. بزنس مین تو رسک کو منیمائز کرتا ہے، اسے اوائڈ کرتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا جو مزاج ہے اور جو ان کی حکمت عملی ہے اس میں وہ مسلسل ایران کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں. وہ اسٹک کی پالیسی اپنا رہے ہیں، کیرٹ نہیں دے رہے ہیں. یہ ایک اچھا سی بی ایم ہے. میں نے خود بھی اس کی 2 ہفتے پہلے تجویز دی تھی کہ اگر ایران کا جو جہاز انہوں نے پکڑا ہے اور ان کے جو عملے کے افراد ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو سکتا ہے. اور پاکستان کے ذریعے سے ان کی واپسی پاکستان کے دونوں ممالک کے اعتماد اور احترام کا بھی بہت بڑا ثبوت ہے. لیکن دوسری جانب یہ بات کرنا کہ ہم اپنی نیوی کو ابنائے ہرمز میں بھیجیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک ریڈ لائن ہوگی. اور دیکھیں، اس میں 2 باتیں ہیں. اگر وہ مائنڈ ایریا میں جائیں گے تو وہ پریکٹیکلی نہیں ہے، ان کی بہریہ خود بھی نہیں جائے گی. جی ہاں، ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے، چاہے صدر ٹرمپ حکم بھی دیں، اور اگر وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹر میں جاتے ہیں تو وہ پھر ایران کی کو ایک طرح سے کورس کریں گے، ان کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے احتمال ہے کہ اس صورت میں کوئی بہت ہی کوئک اور میجر ایسکیلیشن ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی شکل میں ہو نظر بھی آ سکتی رہی ہے. بالکل قائد صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب تو نظر تو آ رہا ہے کہ جنگ پھیلے گی اور پھیل رہی ہے. یہ کوئی اختتام نہیں ہے بلکہ یہ ابتدا ہو رہی ہے شاید ایک نئی جنگ کی. لیکن بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر ہے اب اس میں یہ ورلڈ ڈس آرڈر بن چکا ہے، تو اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا بلاک جو کہ اب نظر آ رہا ہے، خاص کر کے ریجنل پاورز ایمرج ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اصل میں کوئی خارجہ پالیسی کا ایکسپرٹ تو ہوں نہیں کہ زیادہ اس پہ کوئی رائے دے پاؤں، لیکن ایک طالب علم کے طور پہ سمجھ آتی ہے. دنیا میں جو دنیا کا نظام ہے نا، یہ پہلے صدیوں بعد تبدیل ہوا کرتا تھا. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جو چیزیں تبدیل ہوئیں اور جس کا واضح اظہار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا، وہ جو ورلڈ آرڈر بنا وہ کوئی 80 سال چلا، 75 سال چلا. اب جو دہائیوں کا عمل آ گیا ہے، آنے والے وقت میں یہ اور تیز ہوگا، اور تبدیلی جو ہے نئے ورلڈ آرڈر کی یہ کانسٹنٹلی اب چینج ہوتی رہنی ہے، اور یہ شاید 25-30 سال کا ٹائم ہوگا.
اس کے لیے ابھی تک مجھے دنیا میں وہ جو تبدیلی کے شاخسانے ہوتے ہیں نا وہ آسان نہیں ہوتا. ورلڈ آرڈر تبدیل ہونا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے جتنا بڑا کیوس سیکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ وار تھی وہ بہت بڑا تھا. اب اکنامک وار کی صورتحال ہے, فزیکل وار اتنی نہیں ہے, تو اکنامک وار میں بھی وہ ٹرمائل نہیں ہے جس طرح اس وقت دنیا پوری میں ایک پورا اکانومی بیٹھ گئی اور جس طرح انفلیشن ہوئی اور بہت برے حالات پیدا ہو گئے اور دنیا بھر میں بھوک کا عالم تھا, بے روزگاریاں تھیں, بہت خوفناک صورتحال تھی. تو اس صورت میں دنیا کسی نئی تبدیلی کی طرف جاتی ہے. پہلے والا آرڈر اپنی عمر گزار چکا ہے, نئے آرڈر کے لیے کوششیں ہیں. اب وہ کیا رنگ لاتا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں, ابھی اس کا وقت تھوڑا ہے, اس پہ بات زیادہ نہیں ہو سکتی. میں صرف یہ سمجھتا ہوں آسما کہ اس جنگ کے اندر اس جنگ کا بہت بڑا حصہ لڑا جا چکا ہے. صحیح. جو فزیکل وارفیئر ہے وہ لڑا جا چکا ہے. اب اس میں کسی وقت خدا نخواستہ کسی فریق کی طرف سے کچھ چیز ہوئی تو دوبارہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے, لیکن جب یہ کسی فل سکیل وار کی طرف شاید آسانی سے نہ جائے. اچھا. آسانی سے, ہاں, انلیس کہ جی چائنا بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے, اس کا بھی رستہ چوک ہے اور باقی ممالک بھی, تو پھر کوئی اور صورت ہے. لیکن ابھی نیئر فیوچر میں اس کے آثار نظر نہیں آتے. ہاں, ایک کھینچا تانی کا عمل ہے, اعصاب شکن عمل ہے. کیوں؟ ایک طرف دنیا کی سول سپر پاور ہے جو خود اس وقت گر رہی ہے, وہ کمزور ہو رہی ہے, وہ مر رہی ہے, اور اس کو اپنی اس سروائیول کے لیے, اپنی اکنامک سروائیول کے لیے, اپنی ملٹری مائٹ کو بحال رکھنے کے لیے, اپنے دنیا میں جو اس کے فٹ پرنٹس ہے, تگڑا ہے, وہ تاثر اپنا قائم رکھنے کے لیے اپنا زبردست زور ظاہر کرنا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا, اور وہ ڈکلائن میں ہے, نقصان میں ہے. دوسری طرف ایران بھی ایک طاقت ہے. ایران اپنے طور پہ ایک مذہبی رہنمائی اور مذہبی انقلاب لایا ہے, اور وہ انقلاب ایکسپورٹ کرتا ہے. انقلاب کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انقلاب کنٹین نہیں رہتا, وہ باؤنڈریز میں نہیں رہتا. وہ سوشلسٹ انقلاب ہو, وہ اسلامی انقلاب ہو, وہ یہودی انقلاب ہو, جو بھی انقلاب ہو, اس انقلاب نے ایکسپینڈ ہونا ہے. اور ایران نے اس جنگ کے اندر جو اتنی طویل عرصے سے لڑ رہا ہے, یہ کچھ چند دنوں کی جنگ نہیں ہے. ایران کے خلاف تو جنگ جب سے سینکشن لگی ہے 47 برس سے جنگ ہی ہے نا جی. تو سوال یہ ہے کہ ایران بھی اس پہ آسانی سے وہ ساری شرائط جن کے بارے میں ہمارا آپ کا گمان ہے, ایکسپرٹس کا گمان ہے کہ جلدی جلدی طے ہو جائے گا, نہ امریکہ اس پہ کوئی جلد ماننے کو تیار ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اندر دونوں کے یہ ارج موجود ہے, حالات بتاتے ہیں کہ ہے, لیکن اس کو پین ڈاؤن کر کے کسی معاہدے کی صورت میں لے آئیں, یہ دونوں کی کانسٹیٹنسی ان کو الاؤ نہیں کرتی. سو میرے خیال میں آخری گزارش یہ ہے کہ اس کا شاید کچھ حصہ بہت ٹھہر کے, ابھی کچھ 2-4 مہینے بعد کوئی ریٹن تحریریں جو ہیں وہ شاید سامنے آئیں, لیکن ان ریٹن بہت سارے کام وہ ہوں گے جو میڈیٹرز کے ذریعے اپنی کانسٹیٹنسی کے ساتھ انٹیکٹ رکھیے. آلریڈی چیلنج بھی کر چکے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال, یعنی ایک طرف تو یہ ہرمز کی, یہ میں آپ کا ٹائم اس لیے نہیں لے رہا کہ جنرل صاحب نے اور میرے دوستوں نے بڑا اچھا تجزیہ کر دیا, لیکن ایک ذرا اور بھی غور کیجیے. پاکستان نے ایران کے لیے 6 رستے کھول دیے جی, اور 3 بندرگاہیں بھی 3 بندرگاہیں بھی کھول دی ہیں. ایران کی بندرگاہیں امریکہ نے بند کر رکھی ہیں, اور پاکستان نے اپنی بندرگاہیں اور ٹریڈ روٹ کھول دی ہیں اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے, اور سنا ہے کہ پاکستان کی کمرشل فلائٹ بھی وہاں جا کے لینڈ کی ہے. اب مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن سنا ہے. اگر یہ ہے اور یہ رستے کھلے ہیں, تو کیا یہ ایران کی تو مرضی ہے, کیا یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کھلے ہوں گے؟ تو آپ ان سے کسی طرح کی کانسنٹ کے بغیر کھلے ہوں گے؟ مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایک بالکل ڈیڈ لاک بھی نہیں ہوگا, یہ چیزیں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا انفولڈ ہوں گی, اس لیے کہ یہ بڑی ٹیڑھی لڑائی ہے. یہ دو افراد کی یا ہندوستان پاکستان کی لڑائی نہیں ہے, یہ سیاچن کی اور یہ ہمارے بارڈر کی لڑائی نہیں ہے, بلکہ یہ تو ریجن کی پوری لڑائی ہے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جن صاحب میں چاہتی ہوں بریک سے پہلے ایک دفعہ آپ سے یہ پوچھ لوں, پھر فیض صاحب کے پاس میں جاتی ہوں. یہ جو قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ 6 رستے ہم نے, اور انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ نے کیا, انہوں نے کہا میرے
उससे इल्म है ना, ही सेड कि मेरे इल्म है, इल्म है एंड पाकिस्तान इज अ वेरी गुड कंट्री, वेरी एग्जैक्टली। तो ये क्या ये देखिए पाकिस्तान इस दिलचस्प एंगल वक्त है। दिलचस्प है जी। देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक इंटरकुलेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। वो उसकी डिपेंडेंसी इसी के ऊपर होती है कि न्यूट्रल हो, ट्रांसपेरेंट हो और सिंसियर हो। तो जब आपको न्यूट्रलिटी भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए और सिंसियरिटी भी चाहिए, तो आप ऑफ कोर्स दोनों पार्टनर्स को एक मिड कोर्स में आप करते हैं और उनके कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जितने क्रिटिकल स्टेज पे अभी डायलॉग चला गया, दिस प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड बाय पाकिस्तान अलोंग विद द फ्रेंड्स। अब पूरी दुनिया इस प्रोसेस के साथ जुड़ी है। तो पाकिस्तान वुड नेवर लाइक, और ये ग्लोबल कैटास्ट्रफी हो जाएगी अगर पाकिस्तान का ये रोल खत्म हो जाता है या उसको इस रोल से बाहर कर दिया जाता है, देन वी हैव अ सिचुएशन। तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस में ये सोचने से भी बियॉन्ड है कि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती, पाकिस्तान की क़यादत ने, दूसरी जानब चीन भी है, पाकिस्तान ने चीन उसके को भी ऊपर एक नाराज अलग किया। बात है। सिविलियन क़यादत और आर्मी क़यादत ने और हमारे फॉरेन ऑफिस ने इतनी महारत और अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। ये उनकी मर्जी, दोनों के इमा के बगैर इस तरह का अमल करना जो अमेरिकी सैंक्शंस को भी बाईपास करे, वायलेट करे। और मीडिएटर, इफ आई कैन ऐड सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कायरा साहब। देखिए ईरान का और इनका मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है, कुछ मेजर्स तो ऐसी करनी पड़ेंगी ताकि थोड़ा सा वो ट्रस्ट की तरफ भी चीजें बढ़ना शुरू कर दें। कि वो जो थर्ड पार्टी कह रही है कि अमेरिका की गारंटी कौन देगा। देखिए ना, हम एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब ट्रंप जैसा भी है, अब उसकी गारंटी हमें से किसी ने देनी है, हमने उसी को अनफोल्ड करना है। उसकी जो भी गैम्बिट्स हैं, जो भी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। चाइना के जो इंटरवेंशन होगी ना, वो नेचुरल है। अच्छा, चीनियों का मसला ये है कि उन्होंने तारीख में कभी बाहर जाके हमले नहीं किए। अब उनका मसला ये है कि उनकी ट्रेड जो है, या उनके ट्रेड रूट्स जो हैं, उनके इनकमिंग जो रॉ मटेरियल और आउटगोइंग मार्केट्स जो हैं, उनकी रसाइयां अगर बंद होंगी और उनके तेल की सप्लाइयां बंद होंगी, तो फिर उनको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने बल्कि इग्नोर किया है जो चाइना जो कंपनियों पे पाबंदी लगाई है। वो चाइनीज समझ नहीं आने देते। वो लंबे अरसे के लिए खेल रहे होते हैं, उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस अपने रखे हैं। लेकिन अगर वो इसमें उनका सांस बंद हुआ, वो इसमें आए, तो फिर ये जंग किसी और शक्ल में भी जा सकती है। बिल्कुल।